المتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. خداوند کریم کا انگنت شکر جس کریم پروردگار نے ہمیں مظلوم کربلا، شہدائے کربلا، خانوادہ اہل بیت کے ایام غم کا عشرہ منانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی. اور آج ہم اسی کے تسلسل میں عشرہ ثانی کا آغاز کر رہے ہیں جو ہمارے اس ادارہ کی تاسیس یا آغاز میں سب سے پہلے جو پروگرام شروع کیا گیا تھا وہ یہ عشرہ ثانی تھا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ اعضا بڑھتا گیا، چلتا گیا، اور انشاءاللہ تا ظہور قائم آل محمد علیہ السلام یہ جاری و ساری رہے گا. میں ہمیشہ اپنے خانوادہ سے بھی، طلباء سے بھی، اساتذہ سے بھی، دوستوں سے بھی یہی کہتا ہوں، میرا آپ کا کام ہے صف اعضا بچھانا. کون خوش نصیب آئے گا، کون نہیں آئے گا، کس کو بلایا جائے گا، کس کو اجازت ملے گی، کس کو نہیں ملے گی، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ حسین کی ماں جانے اور عزادار جانے. اس لیے میں نے یہ اتنے سالوں کا حوالہ دیا، اتنے برس پہلے کا، کہ جب کچی زمین پہ نہ کوئی دری تھی، نہ کوئی چٹائی تھی، نہ فرش ہموار تھا، گڑھے تھے، ٹیلے تھے، ڈبے تھے، جس میں ہم نے بسم اللہ کر کے مظلوم کربلا کی یاد میں یہ صف اعضا بچھائی. وہاں گمان بھی نہیں تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جہاں پر ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مجلس اعضا، جلوس اعضا میں شریک ہوں گے. یہ اسی کا تسلسل ہے کہ آج ہم نے پھر اسی عشرہ ثانی کا آغاز کیا. پروگرام کے مطابق برادر مکرم جناب علامہ رائے ظفر علی صاحب نے خطاب فرمانا تھا، لیکن آج انہیں کچھ دانت کی تکلیف ہوئی جس وجہ سے وہ آج تشریف نہیں لا سکے. انشاءاللہ باقی پورا عشرہ مجالس سے بھی خطاب فرمائیں گے. ہم نے اس سے خصوصی درخواست کی ہے کیونکہ پچھلے سال بھی وہ تشریف لائے اور آپ مومنین نے بہت پسند فرمایا. چند اور دوستوں کے نام بھی زیر تجویز تھے، لیکن جب آپ مومنین کی اکثریت کی طرف سے یہ دعویٰ ملا کہ نہیں انہی سے درخواست کی جائے تو اگرچہ کہیں اور بھی ان کے پروگرام سے لیکن انہیں متبادل انتظام کر کے یہاں انہوں نے وعدہ فرمایا. اتفاق سے انسان ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا کیفیت ہو جائے.
جس وجہ سے وہ آج تشریف نہیں لا سکے، انشاءاللہ بھی خطاب فرمائیں گے۔ باقی اگر کہیں کمی بیشی ہوتی ہے تو آپ ایک علمی مرکز میں تشریف فرمائیں جہاں پڑھنے پڑھانے والوں کی الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے، ایک نہیں دوسرا تیسرا حالات کی صرف آزاد جس کا آج ہم نے آغاز کیا ہے۔ سیدہ کائنات کے حضور اس کی مقبولیت کے لیے سبھی مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے۔ اور اس میں یہ پیغام بھی ہے آپ کے لیے اور میرے لیے تو یقیناً ہے ہی صحیح۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کل تک تو یہ جگہ نہیں ملتی تھی، ہزاروں کا مجمع تھا، اطراف کی ساری سڑکیں، سارے پہاڑ، ادارے کے سارے حال، مسجد کے سین اطراف مظلوم کربلا کے عزاداروں سے بھرے تھے۔ گھبرائیے نہیں، آج بھی بھرے ہوئے۔ یہ جگہ جو خالی دیکھ رہے ہو یہاں پر فرشتے تشریف فرما ہے۔ حدیث میں خود رسول اللہ نے ضمانت دی تھی حفت بہم الملائکہ، جہاں ہمارا تذکرہ ہوتا ہے نا، ہمارا ذکر کیا جاتا ہے، ذکر کرنے سننے والوں کے ان چاروں طرف سے فرشتے گھیر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کب تک؟ یہ نہیں کہ آئے اور ہماری طرف فٹافٹ چلے گئے، آرام سے آئے جناب، آخری بندہ ہوگا ہمارا جو سب سے قریبی ملنے والا ہوگا، جس کا گھر سب سے زیادہ قریب ہے وہ سب سے آخر میں آئے گا جب مجلس ختم ہونے والی ہوگی۔ گھر کس طرح سے بنایا تھا کہ ماں پڑھے کے ساتھ گھر ہے، مسجد ساتھ گھر ہے، چاہیے کہ جلدی سے نماز میں مجلس میں شامل ہو جائے۔ باہر بزرگ ہیں ان کی سوچ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حالانکہ انہیں مانی ہے، سفید ادا بچھانے والے ہیں، میں تو ایک چوکیدار ہوں، ٹھیک ہے۔ خیر یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا، نہ یہ مجموع کا محتاج رہا ہے، نہ پڑھنے والوں کا محتاج رہا ہے اور نہ رہے گا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا یہ فرمان ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ ابن ذکیر ایک شاعر تھا، شعر لکھا کرتا تھا، تو آپ نے فرمایا اگر اشعار لکھنا چاہتے ہو تو میرے جد مظلوم امام حسین اور ہمارے شہدائے کربلا کے بارے میں لکھنا کرو۔ وہ شہدائے کربلا کے آتے وہ بھی آپ نے تشریف فرمایا کہ بنی ہاشم کے وہ 18 نوجوان لا وسیلہ لہم، جن کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں تھی، جن کو اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح دمبے کو ذبح کیا تھا۔ امام رضا نے اس طرح ان شہداء کی شہادت کا منظر پیش کیا۔ پھر ارشاد فرمایا سنو، اگر تم میں سے کوئی ایک مرثیہ یا نوحے کا شعر لکھے گا اور پڑھے گا، 50 آدمیوں عزاداروں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، سب پہ جنت واجب۔ فرمایا نہیں 50 زیادہ ہے، سمجھانی سب بتا دو نا، ذرا بولیے ساتھ ساتھ بھائی سے باتوں ہونا ہے نا، ڈرنا مجھے چاہیے کہ میں اکیلا بیٹھا مجبور نہیں ہے تھا، آپ تو تمہیں کیا ہوا میری زبان والی، آپ سے کہہ رہا ہوں چلا دیکھو میری تکرار دی، آپ سے کہہ رہا ہوں تمہارا نام لگائیے اور سبھی بولیے، کوئی خاموش نہ رہے۔ میں نصیحت کرتا ہوں، میں تو طالب علم ہوں، میں تو استاد کی طرح پڑھاؤں گا، ایک پہ نظر ہوں کہ اگر شاگرد میرے سامنے سوئے رہے تو میں کیسا استاد میں آگے کھول کے بیٹھو، توجہ رکھو، بولو تو بولو، اس سے کوئی غرض نہیں مجھے، بول بہت اچھی بات ہے، اس کی رونق ہے کہ آپ کو ثواب ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ یہ تو بار بار کہتا ہوں نا، بلند نماز سے درود پڑھ لو، ایسا نہیں پڑھ سکتے چلے جی، کیا ثواب بھی ملے گا؟ ملے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میری امت کے افراد مجھ پر میرے اہل بیت جو بلند نماز سے درود پڑھتے ہیں نا، تو جہاں جہاں تک اس درود کی آواز جاتی ہے وہاں تک منافقت اپنی موت پر بڑھتی ہے۔ کوئی سمجھ آپ کو دے دوں، جب پیشاب میں دیکھو کوئی منافق آ رہا ہے
تو درود پڑھنا شروع کرتا. اس درود کے صدقے میں اللہ اس منافق کے شر سے تمہیں محفوظ رکھے گا. یہ دنیا میں بڑی بڑی منافقوں سے معلوم، منافقوں سے واسطہ نہیں رکھتا. آج میرے ایک طرف ہندو بیٹھا تھا، ایک طرف سکھ بیٹھا تھا، ایک طرف اہل حدیث بیٹھا تھا، درمیان میں میں بیٹھا تھا. اب ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں، لیکن بیٹھا تھا الحمدللہ. بغالت کی، آل محمد کی، رسول اللہ کی، آل بیت کی، پیغام پہنچایا، منوایا. جو مسائل اس میں کمیٹیاں بنوا کے اٹھا کہ یہ مجھے حل چاہیے. مجھے کیا ہے کہ میں تو دریا علی محمد کا غلام ہوں، مجھے تو کوئی ڈر خوف نہیں ہے. میرا کام بات کرنا ہے. قرآن اپنی جگہ پر ہوں گے، ڈرنا ہے تو صرف مولا علیہ السلام کے فرمان کو سامنے رکھو. خدا کرے اس کو سمجھے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ساری دنیا ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ساری دنیا سے ڈر رہا ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، درود کثرت سے پڑھا، استغفار کثرت سے پڑھا کرو. تم اصلی کر رہا تھا کہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں بھول گیا. آپ بھی بھول گیا سر. یہ بھی آزادی ہے نا. دیکھیے ذرا خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق عطا فرمائی. امام رضا علیہ السلام نے یہ نبی سنا رہے تھے، خوشخبری دے رہے تھے کہ ایک شیر 50 پکڑ ہو گیا جنت والے. فرمانے 50 سے آتا ہے، 40 سے فرمایا، 30 سے فرمایا، 20 سے فرمایا، 10 فرمایا نہیں. ایک پڑھنے والا ہو، ایک سننے والا ہو. فرمایا نہیں، یہ بھی زیادہ ہے. خود پڑھو خود رو دو، جنت والے ہو جائے گی. اس سے بڑا سستا سودا کیا ہو سکتا؟ اور وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نصرت بہت اچھی بات ہے. اور حسین فرماتے ہیں نا قتیل العوارات، وہ مظلوموں وہ مقتولوں جس پہ قیامت تک آنسو بہائے جاتے رہیں گے. اور یہ آنسو میں معمولی آنسو نہیں ہے. حسین کی ماں یہ آنسو بڑے محبت سے سنبھال کے لے جاتی ہے، اپنے بیٹے کے زخموں کا مرہم کرتی ہے. تو ماں نے یہ فرمایا مکھی مچھر کا پتہ ہو جائے جنت والی ہو جاتی ہے. تو آنسو کا نیلے تو کیا. اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، مشن اور مقصد کی طرف چلیں. آج کی مجلس بتایا گیا کہ سرکار عباس علیہ السلام کے علم کی شبیہ کی زیارت کے حوالے سے ہے. اس لیے میں نے قرآن کریم کی اس آیت مجیدہ کی تلاوت کی ہے جو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. تو ہے کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اللہ کے شعائر ہیں. کیا ہے؟ شعائر. اور پھر فرمایا جو اللہ کے شعائر کا احترام کرے، اس کی تکریم کرے، اس کی عزت کرے، یہ تقوی اور متقی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. لفظ شعائر قرآن نے استعمال کی. آیت قرآن مجید کی آیتیں آپ کہتے ہیں، اتنی آیات ہیں جو بھی قرآن کریم کی اصطلاح ہے. آیت کے معنی کی نشانی، شاعر کے معنی بھی نشانی. سمجھا رہی ہے بات نہیں جی؟ اب سوال یہ ہے کہ نظر انتخاب خدا کی جس پہ پڑ جائے، جس کو اللہ مقام دے دے، پھر اسے کوئی نشانی نہیں دکھا سکتا. صرف بات اللہ نے کہا ہے اللہ کا رنگ، سارے اللہ کا رنگ ہے، لیکن اللہ بھی سے رنگ دیتا ہے پھر اس جیسا رنگ نہیں ہوتا. جی کہنے کو لوہا بھی دانت ہے، چاندی بھی دانت ہے، تانبا بھی، پیتل بھی اور سونا بھی دانت ہی ہے نا. لیکن جو سونے کو خدا نے رنگ دیا ہے جی، اس کی کبھی قیمت کم نہیں ہوئی، اس کی مانگ کبھی کم نہیں ہوئی. کیا سونے کے لوہے کھاتے ہیں، روٹیاں کھاتے ہیں اس جی؟
اس کے مقابلے میں باقی ہیں تو وہ بھی ڈالے، لیکن جس پہ خدا کی نگاہ انتخاب پڑ جائے وہ رنگ کا جیسا ہی کیوں نہ ہو، ادھر دیکھیے حجر اسود ہے، نام ہی اسود کالا، جی اللہ نے چن لیا اس پتھر کو، اور وہ نخرے کرنے والے، بڑے پاٹے خان بننے والے، بڑے فرقہ واریت کو ہوا دینے والے، میں کرنے والے، اسی حجر اسود پہ گولا بھی بوسہ دیتا ہے، کالا بھی بوسہ دیتا ہے، امیر بھی بوسہ دیتا ہے، غریب بھی بوسہ دیتا ہے، شیعہ بھی بوسہ دیتا ہے، سنی بھی، وہابی بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ جی بات کبھی کسی نے کہا کہ یہاں شیعہ بوسہ دے گی ایسی میں یہاں نہیں آؤں گا، جی سنی کے لیے جناب یہاں پر تو جو بندی بھی بوسہ دے گی ہے، چٹا گورا سردار شہنشاہ بادشاہ کہے جناب یہاں تو فقیر بوسہ دے گی ہے، میں تو نہیں ہے بوسہ دوں، کوئی ہے اس چیز؟ خدا نے حجر اسود پہ تمام انسانوں کو ہر رنگ و نسل، عقیدہ نظریہ کو پس تاج رکھتے ہوئے بوسہ دینے کا حکم دے کر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ بوسہ نہیں دے سکتے تو ہاتھ لگا کے چوم لو، ہاتھ بھی لگا سکتے تو چھڑی لگا کے کر لو، چھڑی نہیں لگتی تو دور سے ایسے کر لو۔ یہ جو آج ریموٹ ہم لوگ کے ہاتھ میں بیٹھے ہوئے یہاں بیٹھ کے اجارے تبدیل کر رہے، تو خدا نے حجر اسود کو قوت ریموٹ دی ہے کہ جو بھی اس طرح کر کے سلام کرتا ہے، حجر اسود کا کام ہے ہر سلام کرنے والے کی حاضری نوٹ کر لے، روز قیامت گواہی دے گا میرا اللہ یہ بھی آیا ہے، یہ بھی آیا ہے، یہ بھی آیا ہے۔ جی تو جسے اللہ چن لے نا اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ حسین کو اللہ نے چنا، خدا کا وعدہ ہے فاذکرنی اذکرکم کو مجھے یاد کرو تو تمہیں یاد کروں گا۔ کتنا آپ نے یاد کی، بڑے مشکل دو ٹکرے مارتے ہیں سجدے کی، وہ بھی جب نماز پڑھ کے آگے اور اس میں دنیا جہاں کے ساتھ اس سے بولے گا، اس سے یہ کرنا، اس سے یہ کہا، اس نے وہ کہا، وہ چند لمحوں میں بھی وہی کچھ ہوتا، لیکن خدا جل حسین نے خدا کو کس طرح کس خلوص سے یاد کیا کہ صدیاں بیت چکی ہیں، دنیا کا جن و انس تمام تر مخلوقات حسین کو یاد کر رہا ہے، اور اتنا طاقتور ہے حسین ابن علی، شہید ہونے کے باوجود، قبر میں جانے کے باوجود، زمین کربلا میں دفن ہونے کے باوجود آج بھی اس کے روح اور ڈر سے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، شہنشاہ، ملکوں والے، جدید اسلحوں والے، بڑی بڑی فوجوں والے بادشاہ ڈر کر کانپتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہیں کہتا جی کہ وہ پریاں لگائی جاتی حسین کے جلوسوں پر، حسین کی مجلسوں پر، حسین کے گھوڑے پر، حسین کی شبیہات پر، ڈر رہے ہیں حسین سے کہ کبھی حسین میں پہنے والا یہ معمولی سا آسون ہے، ظالموں کے تخت و تاج کو خس و خشاک کی طرح وہاں چلے جاتا۔ ایسا نہیں کرامی شاعر اللہ کیوں بنا؟ جس کو اللہ نے، جس کو دیکھ کے انسان کو اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کی نشانی۔ آنے کی صفا مروا کے ساتھ کوہ مقوی سے بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کی عظمت اپنی جگہ پر جس کو کھڑے ہو کے رسول اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جب زلزلہ آیا تھا مکہ مکرمہ میں، ہر چیز تھر تھر کانپ رہی تھی، پورے عرب کے جتنے بھی وڈیرے چودھری سردار تھے وہ بتوں کے سامنے جھکے ہوئے معافیاں مانگ رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، زلزلہ نہیں رک رہا تھا، دائیں بائیں دیکھا، ابو طالب نظر نہیں آ رہا۔ ان کا پہلے کب وہ نظر آتے ہیں بتوں کے سامنے کہ ہم تو اپنی اڑیاں رگڑ چکے، جاؤ ابو طالب کو لا کے لے آؤ، اس سے تو ہم وہ دعا کرے۔ گئے دروازہ کھٹکھٹایا، بڑے اطمینان سے کیا خیر ہے، چل سرکار تھوڑا مکہ ابھر رہا ہے، زلزلہ ہے، آپ میرے کیا ہوا؟ باہر ہوگا، میرے گھر میں تو زلزلہ نہیں ہے جی، زلزلہ چلو تشریف لائی، اسی کویس میں چلے گئے اور کہا کہ سنو نہ مانو، جو کلمات میں کہوں میرے ساتھ تم نے دہرانے ہیں، بات سمجھا نہیں سمجھ رہا ہوں، جو کلمات کہہ رہا ہوں ان کو دہرانا ہے تم نے، جو بھی کہنے کو تیار ہے، بہت سر پہ کھڑی ہے جی، فرمایا ہاتھ اٹھاؤ،
دعا کی اللہم بحق محمدیت المحمد، کہو سارے کہو، انہوں نے کہا آپ بھی کہتے ہیں اللہم بحق محمدیت المحمد وبحق علویت العلی وبحق علویت وبحق فاطمیت الفاطمہ. یہ کلمات کہہ کے کہلوا کے دعا مانگی، زلزلہ رک گیا. عرب کہتے ہیں ہم نے یہ جملے یاد کر لیے تھے، جب بھی زندگی میں مشکل آتی تھی یہی کلمات کہتے تھے، مشکل ٹل جاتی تھی. جانا تھی قبل اعلان اسلام کہ یہ جملے یاد کر لیے، جب بھی کہیں مصیبت آتی انہی کلمات کو دہراتے، مشکل ٹل جاتی. بہت بڑا عظیم پہاڑ ہے، اسی کے پتھروں سے خانہ کعبہ کی دیواریں چنی گئی. آج جو پتھر لگے ہوئے خانہ کعبہ کی دیواروں میں وہ زیادہ تر پتھر جو ہے وہ کوہ قبیس کی، باقی 4 پتھر جو ہے وہ حضرت اسود جنت سے آیا تھا، رکن یمانی جنت سے آیا تھا، مقام ابراہیم جو ہے حضرت مقام ابراہیم جو جنت سے آیا تھا. لیکن اس کے مقابلے چھوٹی سی پہاڑی کے سفر نظر نہیں آتی، نیچے تہ خانے میں لوٹ کر نظر آتی ہے. کیونکہ صفا اور مروہ کو اللہ نے چن لیا اور ان کو اپنی نشانیاں بنا دیا. یہی وجہ ہے نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، امام ہو، سردار ہو، شہنشاہ ہو، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، جو بھی مکہ مکرمہ میں زمانہ جاہلیت میں بھی صفا مروہ کے درمیان جب تک صحیح نہیں کرتا حاجی حج نہیں ہوتا. اور قرآن میں جو ہے فلا جناح، یہ لفظ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر تم صفا مروہ کے درمیان صحیح کرو. یہ کوئی حرج نہیں کا ترجمہ کیوں ہے؟ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے بھی مشرک صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے تھے. فرق اتنا تھا، ایک طرف حبل تھا، ایک طرف ببل تھا، 2 بت تھے، ان بتوں کے درمیان دوڑتے تھے. وہی لوگ جب مسلمان ہو گئے اور پھر ملا کے درمیان دوڑتے ہوئے شرم محسوس کرتے تھے کہ ابھی اب دوڑتے تھے خدا الاعمال بالنیات کا بتوں کے ارد گرد دوڑتے تھے. آج تو کیا اللہ کے شعائر اور نشانیوں کے آیت قرآن کی آیتوں میں آیت کا ساری مخلوق اللہ کی آیت ہے. آیت کرانی ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان اللہ کی عظمت کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جائے اسے آیت ہے. اب جاتے ہیں کوئی ذکر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، نظر پڑی نا پڑھا تم نے اللہ کی تصویر شروع کر دی. اس سے تمہیں خدا یاد کرا. خود انسان اللہ کی نشانی میں سے بہت بڑی نشانی ہے. یہ الگ بات ہے کہ پھر چند الفاظ جو ہیں وہ مشخص ہو جاتے ہیں، مخصوص ہو جاتے ہیں، جب عرف میں نام لیا جاتا ہے پوری سمجھے جاتے ہیں. جس طرح صلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے بعد مانگے بولا، لیکن نماز کے لیے جب قرآن میں استعمال ہوا اب جب بھی صلاۃ بولا جاتا ہے صرف نماز بنا دی جاتی ہے. زکات کے معنی پاکیزہ کرنا. اب جب طرف سے زکات بولا جاتا ہے فوراً جلدی ہوتا ہے کہ سب کا خیرات جب نکال دے واجب ہو تو نفس مخصوص ہو جاتے ہیں. صوم کے معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکے رکھنا. آج آپ بولتے ہو صوم سے بڑا کھانے پینے سے روکے اس کو روزہ کہا جاتا. تو اسی طرح الفاظ شفٹ ہوتے رہے، منقول ہوتے رہے، نقل ہوتے رہے، اپنی حیثیت اصلی سے عارضی طرف ہے عارضی یا مجازی اتنا زیادہ پھیل جاتا تھا، اتنا سمجھا جاتا تھا کہ حقیقی ہوتا تھا وہ اس کو پیچھے چھوڑ دیتے. اسی طرح یہ آیت اور شعائر. تو یاد رکھیے میں نے بات عرض کی کہ جس کو دیکھ کر انسان کو خدا یاد آ جائے اس کو کہتے ہیں آیت یا شعائر. سمجھا نہیں؟ اب آئیے کربلا کی طرف مقصد کرو. یہ تو آیات قرآنی ہو گئی یا مخلوقات خدا جو بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، درخت بھی، چندر، آسمان، یہ وہ سب اللہ کی نشانی ہے جس کو دیکھیں. لیکن کچھ چیزوں کی نسبت حسین ابن علی کی طرف اتنی گہری نسبت ہو گئی ہے
کہ ادھر وہ چیز سامنے آتی ہے یا اس کا نام لیا جاتا ہے، بے ساختہ ذہن کربلا چلا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں شاعر حسینیت. کیا کہتے ہیں بچوں؟ شاعر حسینیت. ہم کہتے ہیں زلزلہ. ادھر تم نے زلزلہ کا لفظ بولا، ذہن کہاں جاتا ہے؟ بولیے کہاں جاتا ہے؟ کربلا. ادھر آپ نے کہا مجلس، کہاں جا رہے ہو؟ مجلس میں جا رہا ہوں. عربی مجلس، بیٹھا کو کہتے ہو جی، کیا محفل کو کہتے ہیں؟ لیکن ہماری سوسائٹی میں لفظ مجلس مخصوص ہو گیا ذکر محمد و آل محمد، اور خاص طور پر ذکر امام حسین علیہ السلام کے لیے. ادھر آپ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں ناظر حسین جا رہا ہوں. کیوں؟ مجلس سے، مجلس کے لیے جا رہا ہوں. آتے مجلس کے نام پر ہے، ذکر خدا کا بھی ہوتا ہے، انبیاء کا بھی ہوتا ہے، رسول خدا کا بھی ہوتا ہے، فرشتوں کا بھی، ملائکہ کا بھی، اور حسین کا بھی ذکر ہوتا ہے. تو بولے یہ مجلس حسین اتنی عظمت والی ہے کہ اس کے صدقے میں خدا کا ذکر بھی باقی ہے، رسول کا، کتاب کا، انبیاء کا، اس کائنات کے جو عجائبات ہیں سب کا ذکر باقی ہے. تو حسین کے صدقے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. اسی طرح علامہ مبارک ہے بھی الحمدللہ ایک ایسی جگہ پہ علم نصب ہے کہ ادھر سے آؤ تب بھی نظر پڑتی ہے، ادھر سے آؤ تب بھی نظر پڑتی ہے. ہم نے منہاج الحسین کا نقش کی کوشش کی کہ حرم امام حسین کی مینار اور عمارت کی شبیہ بن جائے. مقصد یہ تھا کہ نظر پڑے جو انسان ذہنی طور پر کربلا پہنچ جائے. ادھر سے ایک مومن جو ہے وہ قدم رکھتا ہے شاہ علی بن ابی طالب کے اس گونے کو سامنے نظر پڑتی ہے تو لبیک یا حسین کی اسرائیل گونجتی ہوئی نظر سنائی دیتی ہے. جی یہی مینار دیکھ کر یہ علم دیکھ کر وہ کربلا پہنچ جاتا ہے. تو ہے نا بھائی، بات یاد ہے کہ جسے دیکھ کر انسان کو خدا یاد آ جائے اسے اللہ کا شاعر یا آیت کہتے ہیں. اسی طرح وہ چیز جس کی نسبت حسین کی طرف ہے، جسے دیکھ کر حسین یاد آ جائے، کربلا یاد آ جائے، اس کو شاعر حسینیت کہتے ہیں. جی شاعر حسینیت انہیں شاعر میں سے ساری چیزیں آپ جملہ نکالتے ہیں شبیہ ہے، لیکن شاعر حسین تابوت اٹھاتے ہیں نسبت شبیہ ہے، لیکن کیوں؟ ذہن کربلا چلا جاتا ہے. یہ کس کا تابوت ہے؟ یہ اکبر کا، یہ کس کا؟ جناب قاسم کا. یہ کس کا؟ یہ بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ، ادھر آؤ میرے پاس، ادھر بیٹھے پڑھتے طالب علم ہو جا. مالی بول رہا ہوں، سب بول رہا ہوں، میں سنوں گا ہی. رسول اللہ بہت انسان ہے. ایک ہی کپڑا خرید کر لاتے ہو، کچھ کپڑے سے لباس بنا لیتے ہو، چھوٹے سے ٹکڑے سے غلاف قرآن بنا لیتے ہو. قرآن کی نسبت کی وجہ سے اسے بھروسہ دیتے ہو. کبھی پہننے والے کپڑوں کو بھی شمار ہے. کپڑا بھی ایک ہی دھاگے سے بنا، ایک فیکٹری سے بنا، ایک نسل کا، ایک قیمت ہے، لیکن نسبت کی وجہ سے کہاں سے کہاں پیچھے ہمارا زیارت امام حسین کی زیارات میں سے ایک امام حسین کے چہروں کی زیارت ہے. اس میں ہدایت کی گئی ہے کہ مولا کی زمین میں اس طرح ہاتھ ڈال کے آپ نے یہ سلام پڑھنا ہے. سلام کے لفظ کیا ہے؟ میرے اللہ کل یہی حسین جھولے میں تھا، پترس فرشتے کے پروبال تک اولا کی وجہ سے چھین لیے گئے تھے. اسی حسین کا جھولا جس پر حسین آرام فرما رہے تھے، حسین کو نہیں، حسین کے لباس کو نہیں، حسین کے جھولے کو
جھونے سے بڑوال کو مس کر کے پترس کو بڑوال مل گئے تھے. فرمایا آگے جملہ یہ ہے کہ آج وہی حسین اس زمین کے اندر ہے. مولانا اسی حسین جو کل جھونے میں تھا آج یہاں گواہ مبارک میں اس کی زمین پکڑ کے دعا کر رہا ہوں. میری فلاں مصیبت ٹال دے, میری فلاں مشکل حل کر دے, میری فلاں دعا قبول کر دے. کس سے مناسبت جوڑی امام نے؟ حرام زیارت کی. کیا رکھیے حرام کو سجدہ حرام ہے, سری کو سجدہ حرام ہے, زلزلہ کو سجدہ حرام ہے. خانہ کعبہ کے نیچے جو پشتا ہے نا, اپنا سر پشانی وہاں رکھ کے اگر تم اس نیت سے سجدہ کر رہے ہو تمہیں کعبے کو سجدہ کر رہا ہو تو مشرک اور کتے کی طرح نجس ہو. اس کو عقیدہ دینا ہے بھائی. سجدہ خدا کو ہے, رخ کعبہ کی طرف ہے. سمجھا گیا؟ اس لیے یہ بھی ذہن رکھیے امام کا فرمانے مقام ہے تہمت سے بچو. میں مثال کے طور پر 100 عقیدہ کے ساتھ محبت کے ساتھ سوچ کے کہ میں خدا کو نہیں صرف امام کے ذریعے امام کے تابوت امام کی قبر والے کے سامنے پیشانی ٹیک کر ان کے احترام کی وجہ سے بے شک خدا میرے عقیدے کو نظریے کو جانتا ہے, لیکن دیکھنے والا یہی کہ اگر دیکھ کرو قبر کو سجدہ کرو. جی حساب کیا لگے گا؟ شیعہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں. اس لیے کہا گیا پیشانی نہیں کیے تو سارے لگا لو, ہونٹ لگا لو, پیشانی صرف خدا کی وجہ نہیں سب رات کو آتے. جی تو علم ہے یہ ساری چیزیں ہیں جتنی بھی شبیہات ہیں جن کی نسبت کربلا کی طرف ہے بخدا سبھی کو سے بہتر جانتے. کبھی کسی نے ان کو خدا سمجھ کے معبود سمجھ کے سجدہ نہیں کیا. نسبت حسین اور نسبت کربلا کی وجہ سے سلام بھی کرتے ہیں, چومتے ہیں. وہی اصل مشاعر کیا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. مشاعر حسینیت کیا ہے؟ آپ 120-130 سپیڈ پہ موٹر وے پہ جا رہے ہیں, گاڑی تیزی سے دوڑتی جا رہی ہے, آپ کے دائیں بائیں کہیں ایک چھوٹا سا علم جو ہے مولا عباس کا کسی جھونپڑی کو نظر آ جائے تو آپ کا فوراً سر بھی جھک جائے گا. سلام علیکم یا الفضل عباس بھی کہو گے, کربلا کا رخ بھی پھیر لو گے کہ یہ مولا غازی کا علم ہے. تو چھوٹا سا کپڑا اتنا سا وہ اتنے سے چھوٹے سے کپڑے نے تمہارے ذہن کو کربلا پہنچا دیا, تمہیں حسین تک پہنچا دیا. اور جو حسین تک پہنچ گیا وہ رسول اللہ تک پہنچ گیا, اگر رسول اللہ تک پہنچ گیا خدا تک پہنچا. اس لیے یاد رکھو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ شہدان نے کربلا میں امام حسین ہر طرح سے امتحان دے, خدایا یہ امتحان دے, خدایا یہ امتحان دے, خدایا اس طرح امتحان دے, تب میں مانوں گا حسین صابر ہے, حسین صابر ہے. ہر طرح سے اس نے امتحان دیا. اور سب سے جو سخت امتحان ثمرات الحیات میں لکھا گیا, شیطان نے کہا میں اللہ اپنے سورج سے کہ اپنی ساری گرمی حسین پہ ڈال دے. اب سمجھانے کے لیے کہا کہ اس کی 100 آنکھیں ہیں, 100 ایک ایک کر کے وہ شعلہ جو ہے وہ نیچے پڑ گئی. پہلے تنور کی طرح اوپر لوگ تھا اس کو نیچے کر دیا. ایک ایک کر کے گرمی بڑھتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے. ایک وقت ہوا ہے کہ حسین نے اپنے گریبان کی بدن کھول دی. سورج کیا ہو گیا؟ بھیجنا گرمی قیمت سے کیوں شرم محسوس کرتا ہے؟ جواب ملتا ہے مولا میری گرمی ختم ہو گئی. زمین کربلا کے سنگے سے سرخ ہو گئے, فرات کا پانی اڑ گیا, مچھلیاں تڑپنے لگ گئی. یہ عالم تھا. شہادت حسین کے بعد فرماتی ہے کہ شیطان نے کربلا میں اپنے تمام دنیا کے چیلوں کو اکٹھا کر کے میٹنگ کی تھی. کون سے سننا میرے بھائیوں؟ اور یہ اعتراف کیا, ادھر چلو
میں نے حسین اور حسینیت کا، حسینیوں کا ہر طرح سے امتحان لیا ہے۔ حسین کو کوئی شکست نہیں، حسینیت کو شکست نہیں دے سکتا، حسینیوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ کہ بھولتا کوئی حسینی یا حسین والے تمہارے پہنگامے میں آ جائیں گے۔ بس ایک کام کرو، دنیا میں پھیل جاؤ، شاعر حسینیت کے حوالے سے حسینیوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا۔ جب شکوک و شبہات پیدا کرو گے نا، وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے۔ غریب سے جاتی سے آپ کپڑا نہیں ہے، کپڑا لگا دیا، ٹھیک۔ غریب بچیوں کے پاس کپڑے نہیں ہوتے، جناب تابوت پہ کی چادر لگا دی ہے، سونے کی ضریبہ لگا دی ہے، کہ شیطانی بس سے ہے نا، تاکہ انسان کے دل میں یہ شیطنت پیدا ہو اور اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے۔ کہتا ہے جب یہ پیچھے ہٹے کہ میں تو قابو کر لوں گا۔ تو جیسا بتا میں یہ عرض کیا کرتا، سنو، خمس اپنی جگہ پر واجب ہے، خمس ادا نہیں کرو گے کپڑوں میں نماز پڑھنا باطل ہے، زکات واجب ہے، صدقہ خیرات واجب ہے۔ اگر خدا نے آپ کو اتنا مال دیا ہے تو جو چاہتے ہو آپ نے خمس بھی ادا کر دیا، آپ نے زکات بھی دے دی، آپ نے خیرات بھی کر دی، آپ نے اپنے خاندان کے حقوق بھی پورے